السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے، میں ہوں شازیہ اکرم۔ اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے سلمان غنی، سمیع ابراہیم، سعید قاضی، اور لاہور سے ہوں گے رپورٹر ذوالفقار علی، اور اسلام آباد سے میں ہمارے ساتھ ہوں گے رپورٹر محمد کامران۔ آج ملک کی تاریخ میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وہ پہلے چیف ایگزیکٹو ہوں گے جن پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد کی جائے گی۔ الزامات سے انکار یا اقرار، کیا ہو سکتا ہے وزیر اعظم کے ساتھ، اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ میں ایک اہم سماعت ہوگی اڈیالہ جیل سے لاپتہ قیدیوں کے حوالے سے، اور سیاسی حالات و واقعات سے متعلق کیا اہم خبریں ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ خوش آمدید۔ آج سپریم کورٹ میں دو اہم کیسز کی سماعت ہے، ایک وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت، دوسری سماعت ہے اڈیالہ جیل سے لاپتہ جو قیدی ہیں ان کی آج سماعت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور مختلف شہروں سے اہم خبریں ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے سلمان غنی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ شازیہ، ایک تو آج پوری پاکستانی قوم کی نظریں پھر اسلام آباد میں عدالت عظمیٰ پہ ہیں، جہاں پہ جو پرائم منسٹر کا توہین عدالت کا کیس ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یا وہ اقرار کریں گے یا انکار کریں گے، لیکن اس میں استعفے کا آپشن بھی زیر غور ہے اسلام آباد میں پرائم منسٹر کے۔ اور پیپلز پارٹی نے عدلیہ کے حوالے سے اپنی جنگ سیاسی محاذ پہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور سیاسی دنگل کی تیاری اس حوالے سے انہوں نے حکمت عملی تیار کی ہے، اور عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد کے لیے مسلم لیگ نون نے بھی سیاسی دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں آج ینگ ڈاکٹرز اپنا احتجاج شروع کر رہے ہیں، جیل روڈ انہوں نے بند کرنے کا اعلان کیا، اور مطالبہ ان کا یہ ہے کہ جو معطلیاں ہوئی ہیں وہ اس وقت تک واپس لی جائیں جب تک کہ سپریم کورٹ کا کمیشن اپنی کوئی فائنل رپورٹ نہیں دیتا۔ صحیح، اس پر ہم بات کریں گے۔ سمیع ابراہیم، امریکی سفیر بھی بڑے متحرک ہو گئے ہیں۔ پہلے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بلوچستان پہ بات کر رہا تھا، اب کیمرون منٹر نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان میں جو مختلف گروپس ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ آج پھر اس پر بات کریں گے کہ اب امریکی ایجنڈا در حقیقت ہے کیا وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر انٹرنیشنل سین پر نظر ڈالیں تو شام میں فسادات کا سلسلہ جاری ہے۔ عرب لیگ نے اب یونائٹڈ نیشن سے یہ کہا ہے کہ وہ وہاں پر ایسی امن فورس بھیجے جس میں عرب ٹروپ شامل ہوں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ مدد کریں۔ اور دوسرا، کیونکہ آپ نے اپنی خبروں میں بتایا کہ سپریم کورٹ میں وزیر اعظم کے توہین عدالت کیس کی سماعت ہے، تو تھوڑی سی اس پر بات کروں گا کہ یہ سوئس کیسز اور یہ منی لانڈرنگ در حقیقت ہے کیا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ صحیح۔ سعید قاضی صاحب۔ جی شازیہ، میں بھی بات کروں گا خاص طور پہ ابھی پرائم منسٹر صاحب کے 4 سال تو ہو گئے اور آج ایک بڑا ایونٹ بھی ہے، مگر میں یہ دیکھوں گا کہ ان کی معاشی پالیسیاں کیا تھیں اور ان کا سیاسی فلسفہ کیا رہا ہے ان 4 سالوں میں، اور اب جو ایک سیاسی شہادت کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس خیال سے کہ اسے ہم کیش کروا سکیں گے، وہ کروا سکیں گے یا نہیں۔ اور اس کو میں خاص طور پر ود ریفرنس ٹو اے ویری فریش جو ایک سروے آیا ہے قیمتوں کے بارے میں، ہمارے ٹوین سٹیز اسلام آباد میں جہاں وہ خود موجود ہیں وہاں پہ کیا حالات ہیں، اس حوالے سے دیکھیں گے کہ یہ اسٹریٹجی کہاں تک کامیاب ہوگی۔ اور دوسری خبر میں یونان پہ بات کروں گا، اٹس اپ ان فلیمز، کیونکہ وہاں پہ پیکج جو ہے وہ سائن کر دیا ہے پارلیمان نے، مگر عوام سراپا احتجاج ہے۔ صحیح۔ آج تو لاہور سے ہمارے ساتھ ذوالفقار علی بھی ہیں، ہمارے رپورٹر، ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج ہمیں کیا کچھ خاص کچھ اسپیشل بتانے والے۔ ذوالفقار علی، آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ جی شازیہ، ہمارے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو PSDP ہے، فیڈرل پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، اس کی ایک ڈاکومنٹ ہے جو پچھلے 10 فروری کو ریلیز ہوئی ہے اور 3 دن پہلے کی ڈاکومنٹ ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان میں ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام شروع کیا تھا۔ اب یہ پروگرام یہ دستاویز بتاتی ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے صوبائی لیول پہ، لیکن صوبائی لیول پہ جو لوگوں کی انصاف تک رسائی ہے، جو لوگوں کو انصاف ملنا تھا اس پروگرام کی جو آؤٹ کمز تھیں وہ کیا ہیں، یہ خبر ہم اپنے ناظرین کو آج اس پروگرام میں بتائیں گے۔ صحیح۔ اسلام آباد چلتے ہیں جہاں پر سپریم کورٹ کے باہر ہمارے رپورٹر محمد کامران موجود ہیں۔ کامران، آج سب کی نظریں اس جگہ پر لگی ہوئی ہیں جہاں آج آپ کھڑے ہوئے ہیں، ذرا یہاں کی منظر کشی کیجیے گا۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی 9:30 بجے یہاں پر پہنچنے والے ہیں، کیا انتظامات ہیں، کیا حالات و واقعات ہیں آج یہاں پر؟ جی شازیہ، سپریم کورٹ میں آج 2 انتہائی اہم کیسز ہیں۔
اگر یہ کہا جائے کہ ان دو اہم مقدمات میں ملک کے دو اہم ادارے جو ہیں وہ جواب دہ ہیں. ایک توہین عدالت کا کیس ہے جس میں حکومت وقت جو ہے وہ جواب دہ ہوگی. حکومت وقت کے سربراہ سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان, ان کو توہین عدالت کے الزامات کا سامنا ہے. اور دوسرا جو کیس ہے وہ لاپتہ افراد سے متعلق ہے جس میں خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار جو ہیں ان کو جواب دہ ہونا پڑ رہا ہے, اور ایک ادارہ مسلح افواج پاکستان جو ہے اس کے ایک اہم ادارے کو یہاں پر جواب دہ ہونا پڑ رہا ہے. تو یہ دو اہم ادارے جو ہیں وہ ان کیسز میں ملوث ہیں اور ان کو یہاں آج ان سے متعلق کیس کی سماعت ہے. آج بظاہر یہاں پر بہت زیادہ گہما گہمی ہے سپریم کورٹ میں, لیکن ماحول جو ہے وہ بہت ٹینس ہے. اگر میں تھوڑا سا یہاں کی منظر کشی آپ کے سامنے کر سکوں تو سپریم کورٹ کے ہم بالکل داخلی دروازے کی جو مین انٹرنس ہے اس کے سامنے موجود ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ موجود ہیں. یہ وہ داخلی دروازہ ہے جہاں سے کہ وزیر اعظم پاکستان سپریم کورٹ میں داخل ہوں گے, اور یہیں سے چلتے ہوئے وہ سپریم کورٹ کے اس جو داخلی دروازہ ہے جہاں سے سیڑھیوں سے کمرہ عدالت میں پہنچیں گے. اور اس کے بعد میں یہ بتاتے چلوں شازیہ کہ یہ وہ داخلی سیڑھیاں ہیں جہاں سے چڑھ کے وزیر اعظم نے اندر جانا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہیں بالکل اس کے سامنے وہ روسٹرم ہے جس پر کہ آ کر تقاریر کی جاتی ہیں, کمنٹس پاس کیے جاتے ہیں عدالتی فیصلوں سے متعلق, عدالتی کارروائی سے متعلق. میڈیا, بین الاقوامی میڈیا اور ملکی میڈیا کی نمائندوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر یہ روسٹرم کے آگے کیمروں کا ایک ہجوم ہے اور ذرائع ابلاغ کے نمائندے جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. کیا دیا گیا ہے باقاعدہ سماعت شروع کب ہوگی؟ جی شازیہ 9:30 بجے یہ سماعت شروع ہونی ہے, اور یہ جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ اس کی سربراہی کرے گا, اور یہ پہلے نمبر پر کیس ہوگا. چونکہ 9:30 بجے اس کا وقت ہے اس لیے امید یہ کی جا رہی ہے کہ 9:15 کے قریب وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے اور وہ کمرہ عدالت نمبر 4 میں پہنچیں گے جہاں اس اہم مقدمے کی کارروائی ہوگی. صحیح, کامران ہمارے ساتھ رہیے, وقتاً فوقتاً ہم یہاں پر آتے رہیں گے. کیا ماحول ہے یہاں پر, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کس کو کس مشکلات کا یہاں پر سامنا ہے, ہم آپ سے جانتے رہیں گے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم اسی ڈسکشن سے سلمان غنی صاحب آپ سے کرتے ہیں. آج وزیر اعظم انکار کریں گے یا اقرارات, شاید ان کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہوگا, وزیر اعظم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. پچھلے کافی دنوں سے ایسی بحث چل رہی ہے. دیکھیں شازیہ, میرا خیال ہے پرائم منسٹر اپنا جو لائے مطلب واضح کر چکے ہوئے ہیں کہ اگر انہوں نے اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنا تھا تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی. پچھلے 2-2.5 سال سے یہی کیفیت پاکستان میں طاری ہے. انہوں نے اس سے پہلے قومی اسمبلی میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ خط لکھ دیں گے, لیکن بہرحال پارٹی پالیسی بالادست ہوتی ہے اور وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے. اور میرا خیال ہے آج کوئی فیصلہ نہیں ہونے جا رہا, یہ ایک پروسیڈنگ ہے جی شروع ہوں گی, اور ان کے پاس آپشن وہی ہیں کہ آپ نے کہا کہ یا وہ اقرار کریں گے یا انکار کریں گے, اور استعفے کا آپشن بھی ان کے پاس موجود ہے. اور رات جو کور کمیٹی اتحادی پارٹیوں کی ایک میٹنگ ہوئی ہے ایوان صدر میں, اس میں پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی اپنی حکمت عملی واضح کر چکے ہیں, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے سرنڈر نہیں کرنا. اس کا مطلب جو عدالت میں جو کارروائی ہو رہی ہے, پاکستان کا سیاسی محاذ بھی گرم ہونے جا رہا ہے, اور یہ ساری صورتحال کہاں پہنچتی ہے. ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ایک طرف عدالتی محاذ گرم ہے تو دوسری طرف 20ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی کل وفاقی کابینہ میں پاس ہونے کے لیے جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی کارروائی اپنی جگہ, لیکن یہ محاذرائی کشمکش اور تناؤ کی کیفیت نے پاکستان کے قومی ایشوز اور عوامی ایشوز جو ہیں, جو براہ راست میں سمجھتا ہوں کہ اصل ایشوز ہیں, وہ سارے ان پہ یہ بالادست ہو گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خود حکمرانوں کو ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے, اور یہ ساری صورتحال پاکستان کی سیاسی قیادت کے لیے بھی لمحہ فکری ہے. سمیع ابراہیم صاحب, پارٹی پالیسی کا مفاد زیادہ اہم یا عدالتی فیصلے کا احترام؟ دیکھیں, یہ بات آپ نے جو کہی ہے کہ عدالتی فیصلے کا احترام, یہ سب سے اہم بات ہے. ایپیکس کورٹ ہے, سپریم کورٹ کے تمام فیصلوں کو ماننا چاہیے, یہ ہم سب پر فرض ہے, اور آئینی طور پر وی آر ریکوائرڈ ٹو ڈو دیٹ. یہ انہوں نے سلمان غنی صاحب نے بھی جو ہے نا ایک طرز عمل کی بات کی, اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں, میں کوئی یہاں پر جو ہم پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے اس کی پرفارمنس 4 سال کی بہت بری ہے, اسے کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, بہت مہنگائی ہوئی, سب پرابلم ہوئی, لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی خط کیوں نہیں لکھ رہی. بنیادی طور پر یہ سارے وہ مقدمات ہیں جو نواز شریف صاحب نے اپنے دوسرے دور اقتدار میں قائم کیے تھے, سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے تھے, اور خود نواز شریف صاحب نے مختلف انٹرویوز میں یہ بات مانی
تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو معاملات سیاسی تھے جن کو تسلیم کر لیا گیا تھا وہ سیاسی ہے، اب وہ اچانک وہ قانونی معاملات کس طرح سے بن گئے. تو بنیادی طور پر وہ جو خط نہیں لکھ رہے وہ اس لیے نہیں لکھ رہے کہ یہ مقدمات خالصتاً سیاسی بنیادوں پر تھے. ان کو قانونی نظر سے دیکھنے کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ جو سیاسی پہلو تھے ان کو بھی آپ نظر انداز نہیں کریں گے. پارلیمنٹ کو این آر او کا تحفظ خود کرنا چاہیے تھا، خود دفاع کرنا چاہیے تھا، پھر سپریم کورٹ پر کیوں چھوڑا؟ نہیں، این آر او کا جو معاملہ ہے، این آر او کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے تو کوئی اس کو ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتا. یہ جو معاملہ آ کے پھنس گیا نا، اب میں اس کے دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں. آرٹیکل 248 بڑا کلیئرلی سٹیٹ کرتا ہے کہ صدر مملکت کو استثناء حاصل ہے، لیکن اگر اب عدالت یہ کہے کہ ان سے کوئی آ کے دن کے وقت بھی یہ پوچھے کہ دن ہے، وہ تو نہیں پوچھا جا سکتا. اگر جب این آر او پر عدالت نے خود فیصلے کیے تو کیا اس وقت ان کی نظر میں آرٹیکل 248 نہیں تھا؟ وہ انہوں نے نہیں پڑھا ہوا تھا. اس میں شاہ ایک پوائنٹ جو سمیع صاحب نے کہا ہے کہ آج تو استثناء والی بات نہیں ہے، آج تو توہین عدالت کا مقدمہ ہے اور پرائم منسٹر صاحب اس میں ملزم کے طور پہ پیش ہو رہے ہیں. بات یہ کہ یہ بات ہو سکتا ہے یہ درست کہہ رہے ہوں کہ جی، لیکن یہ ایک پوری کاروائی ہوئی ہے. ایک یہ کچھ 4 سال سے تو یہ میں کیس اٹکا ہوا ہے، اور بات تو وہ $60 ملین جو سوئس بینکوں میں وہ تو موجود ہیں، وہ تو پاکستان کے ہیں، اس کی بھی بات ہونی چاہیے نا، وہ کس کے ہیں اور وہ واپس آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے. شازیہ، میرے خیال میں جب سیاست کھیتوں کھلیانوں اور گلیوں سے نکل کے محلوں میں واپس چلی جاتی ہے، جب پھر یہ ریاست کی اوپر کی جو پرتیں ہیں ان کے درمیان اور مابین لڑائی ہوتی ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہماری اوپر کی جو پرت ہے، جو حکمران ہے، یہ بہت کرپٹ ہے. زرداری صاحب نے وہ کیا یا نہیں کیا وہ تو عدالت بتائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ میں جو ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہیجان ہے، ایک کیا ہوگا. وہ پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں تو پھر کیا دنیا میں یا اس ملک کے لوگوں پہ کیا اس کا اثر پڑے گا. میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو آج ریلیٹ کر دیتا ہوں اس بات کو اپنی خبر کے ساتھ ہی کہ ابھی یہ کل کا سروے آیا ہے، 20 سے 25% چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں. یہ صرف ہمارے جو ٹوین سٹیز ہیں وہاں پہ، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کرائے بڑھ گئے ہیں، اور چونکہ جو ترسیل یہ ایشو آج پیچھے چلا جائے گا. سید قاضی صاحب یہیں سے آپ کی بات کا آغاز کریں گے. وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. آج وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ایک بار پھر سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے. آج ان کے ہمراہ کون کون ہوگا، کامران سے جان لیتے ہیں. کامران، آج وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ہمراہ اتحادی جماعتوں میں اور حکمران جو ہیں ان میں سے ان کے ساتھ آج کون آئے گا سپریم کورٹ میں؟ کور کمیٹی کا، پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا، اس میں یہی ہوا تھا کہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کے تمام جو کیبنٹ منسٹرز ہیں اور جو اعلیٰ قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ چیدہ جو رہنما ہیں وہ سپریم کورٹ میں ان کے ہمراہ ہوں گے، وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے. ابھی تک کوئی خاص رہنما یہاں پر پہنچے نہیں ہیں، ان کی آمد کا سلسلہ 9 بجے کے بعد ہی شروع ہوگا. لیکن گزشتہ سماعت پر بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ جتنے بھی کیبنٹ منسٹرز تھے وہ تمام کے تمام وزیر اعظم سے اظہار یکجہتی کے لیے ان کی حمایت میں کمرہ عدالت میں موجود تھے. گزشتہ سماعت پر جب 19 تاریخ کو وزیر اعظم کو طلب کیا گیا تھا اور انہوں نے آ کر یہاں پر سپریم کورٹ میں اپنی پیشی ممکن بنائی تھی، تو آج بھی یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے تمام جو چیدہ قائدین ہیں وہ ہوں گے. ایک بات میں اور بتا دوں، آرٹیکل 248 کی یہاں پر بات ہو رہی تھی، سمیع صاحب اور قاضی صاحب نے بھی بات کی تھی کہ یہ ایک معاملہ ہے جس میں کہ صدر کو استثناء حاصل ہوتا ہے. میں بتاتا چلوں کہ جب بھی این آر او کی سماعت ہوئی، نظر ثانی کی سماعت اور اب یہ توہین عدالت کی جو سماعت میں ایک دفعہ بھی حکومت نے آرٹیکل 248 کا معاملہ جو ہے وہ ایشو ہی نہیں بنایا، اس پہ پوچھا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ناقدین یہ کہتے ہیں، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 248 جو ہے وہ کرمنل پروسیڈنگ میں استثناء دیتا ہے. اگر سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ سوئس مقدمات جو ہیں وہ سول ہیں تو ایسی صورت میں اس استثناء کا اطلاق صدر مملکت پر نہیں ہوگا. صحیح، بہت شکریہ محمد کامران. اس حوالے سے جیسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے پاس آئیں گے اور اس پر ضرور بات کریں گے. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو آج سپریم کورٹ میں ایک بار پھر سے سید قاضی صاحب پیش ہونے جا رہے ہیں، ان کی 4 سالہ کارکردگی کو دیکھیں اور اگر آج انہیں سزا ہو جاتی ہے تو عوام کے دلوں میں ان کے لیے کوئی سمپتی بچے گی؟ شازیہ، میں مختصراً پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو دور تھا اس میں جس طرح کے کمپرومائزز کیے پیپلز پارٹی نے، مثلاً انہوں نے جس کو قاتل لیگ کہا اس کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا لیا. معاشی محاذ پہ جس طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا، پوری طرح گیو ان کر دیا ورلڈ بینک کا اور آئی ایم ایف، اور پورے وزارت خزانہ اسی طریقے سے چلتی رہی جو جس طرح
اس سے پہلے دور میں مشرف صاحب کے دور میں ساری سبسڈیز ودرا کی سب جمہوری حکومت ہے یہ جی بجلی کی سبسڈیز ودرا. میں یہی چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ جمہوری حکومت تھی تو پھر سے جمہور کے حق میں فیصلے کرنے چاہیے تھے, اور تمام سبسڈیز شوکت عزیز نے ودرا نہیں کی مگر انہوں نے کر لی. یہ 2 دن پہلے کا سروے ہے جب انہوں نے 5-6 روپے یہ قیمت اس کی پیٹرول کی بڑھائی, اور یہ سمیع صاحب خبر دے چکے ہیں کہ عالمی مارکیٹوں میں 15% بڑھی تھی جبکہ ہم نے 51% اس میں اضافہ کیا. اب اس سارے سینیریو کو دیکھیں, اور جو اب اسٹریٹجی پی 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 نے بنائی ہے کہ جی ہم لڑیں گے اور یہ سیاسی محاذ پہ ہم یہ کریں گے, تو ایک ہائی مورل گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے کسی شہادت کے لیے بھی. اب ذوالفقار علی بھٹو تھے تو یہ لگا تھا کہ وہ لڑے ہیں, اپنے حد تک لڑے تھے وہ, اور اس ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی اصلاحات عوام کے مفاد میں انہوں نے کی تھی. یہی وجہ کہ وہ آج تک لوگوں کے دلوں سے نکل نہیں سکتے. مگر ہمارے جو پرائم منسٹر ہے یہ تو ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں جی کہ بھٹو صاحب کی کچھ پالیسیز ایسی تھی جن سے یہ خود اتفاق نہیں کرتے. اور دوسرا اگر میں یہ بھی ناظرین کو بتا دیں کہ جس وقت بھٹو صاحب کا دور تھا یہ خود کہیں اور تھے, خود کہیں اور تھے, مگر پارٹی کا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو خود لے کے آئی تھی. مگر معاملہ یہ ہے کہ یہ ان تمام پالیسیز کو اگر دیکھا جائے, اور جو پرسوں ہم نے جو لاسٹ ہمارا پروگرام تھا جس میں میں نے کے پی کے ایک سروے کا ذکر کیا تھا کہ پی 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 کے ورکر کیسے دیکھ رہے ہیں اس پارٹی کو, تو اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ایک اور اس میں ایلیمنٹ جو پی 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 میں آیا, جو بھی کانٹینٹ تھا نظریاتی, وہ باہر اور ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ جو ہیں وہ لوگ سامنے آتے رہے. صحیح, ایک بار پھر ابھی چلیں گے ذوالفقار علی کے پاس جنہوں نے ایک رپورٹ کا ذکر کیا تھا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جو پیسے دیے تھے, ایک پروگرام شروع کیا تھا لوگوں تک انصاف کی رسائی کا, وہ معاملہ وہ پروگرام کہاں تک پہنچا ہے ذوالفقار علی؟ لوگوں کے انصاف تک رسائی ممکن ہو پائی ہے, اس بارے میں ذرا بتائیں. جی شازیہ, بالکل آپ دیکھیں کہ فیڈرل لیول پہ تو سپریم کورٹ جس طرح سے کیسز کو ٹیک اپ کر رہی ہے اس میں بیک لاگ بہت سارا نکل گیا ہے, اور بہت بڑی شخصیات کو سپریم کورٹ نے طلب کیا, جیسے آج وزیر اعظم صاحب پیش ہو رہے ہیں. لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں تو نچلی سطح پہ جو لوگوں کو کی انصاف تک رسائی تھی اس کا پروگرام جو ہے وہ صوبائی سطح پہ کمپلیٹ ہو گیا. میں آپ کو فگر بتا دوں, یہ پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے 10 تاریخ کو یعنی 10 فروری کو ریلیز کیا گیا فگر ہے. اس میں جو فیڈرل پروگرام تھا اس میں 6.4 بلین ایلوکیشن تھی اور 1.58 بلین وہاں سے ریلیز ہوئے ہیں. تو ابھی یہ پروگرام وفاقی سطح پہ ابھی بہت پیچھے ہے, لیکن صوبائی سطح پہ جو شیئر تھا, جو صوبائی سطح کا حصہ تھا اس پروگرام کے ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام کا. ساتھ رہی, اس وقت سپریم کورٹ کے باہر بھی بہت سی ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئی. اس وقت ANP کے جو سربراہ ہیں اسفندیار ولی, وہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. مجھے بڑے عرصے سے جانتا ہے, میں اگر مگر پہ سیاست نہیں کرتا, جو فیکٹ سامنے آتے ہیں اس فیکٹ پہ بیٹھ کے انسان فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد نہیں کر سکتے. سر میں ایک الائنس میں بیٹھا ہوں اور یہ میں برسریام کہتا ہوں کہ میں اس الائنس کا حصہ ہوں, اس الائنس کا حصہ رہوں گا. آگے 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 اس سے جو تم اپنا اخذ کرنا چاہتے ہو اخذ کر دو. تھینک یو. اسفندیار ولی کی میڈیا سے گفتگو, جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم اگر مگر کی پر سیاست نہیں کرتے, جو بھی فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کا ہم اس کو مانیں گے. ذوالفقار علی, آپ کچھ فگرز کے بارے میں بتا رہے تھے. جی شازیہ, میں اب جو صوبائی حصہ تھا اس کے بارے میں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, کیونکہ یہ لوگوں کو کورٹ کچہری میں جو نچلی سطح کی کورٹس ہیں وہاں پہ انصاف دینے کا معاملہ تھا. تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اس سلسلے میں ریسورسز فراہم کیے تھے $350 ملین. اگر ان کو آج کے 90 روپیز پہ کی پیرٹی پہ چیک کریں تو یہ 31.5 ارب روپے بنتے ہیں, لیکن ہم وہی 60 والا ریٹ رکھیں تو یہ تقریباً 16 ارب روپے کا یہ پروگرام بنتا تھا. تو وہ صوبائی حصہ تھا اس کا 11 ارب 88 کروڑ روپے. تو 10 تاریخ کو اس کو 5 کروڑ 59 لاکھ روپے کی آخری قسط جاری کی گئی, جس کے بعد یہ پروگرام 95.7% کمپلیٹ ہو گیا, یعنی جو صوبائی سطح پر ریفارم سی وہ ہو چکی. تو اس پروگرام کا جو مقصد تھا, جس مقصد کے لیے شروع کیا گیا, وہ کہیں پورا ہوتا ہوا نظر آیا؟ نہیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اس میں تھا کہ یہ پروگرام کی جو ڈسکرپشن تھی اس کے مطابق 6 جوڈیشل آؤٹ کمز تھیں اس کی, اور 6 جو تھیں وہ پولیس جو تھیں ریفارمز کی تھیں. اب جوڈیشل میں یہ تھا کہ اسٹرانگر جوڈیشل انڈیپینڈنس, یہ آپ کو گراؤنڈ لیول پہ نظر آ رہی ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ آزاد ہیں, لیکن آپ لوئر کورٹس میں جائیں تو اس سلسلے میں یہ ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ نظر آتا ہے. عدالتیں کچھ زیادہ ہی دوسری اقدامات کے اثرات کیا ہوئے, لوگوں کو کوئی انصاف ملا نچلی سطح پہ یا نہیں؟ سمیع صاحب, میں اس کی ڈسکرپشن بتا دوں پروگرام کی, تاکہ ناظرین کو یہ پتہ چل جائے کہ اصل میں پروگرام تھا کیا اور ہوا کیا ہے. اب لیگل امپاورمنٹ تھی لوگوں کی, پورس, اب لکھا ہوا ہے لیگل امپاورمنٹ آف دی پور, اس کا ایک بڑا اہم نقطہ تھا, اس کی آؤٹ کم تھی. اور جو ہے وہ پولیس والے کے حوالے سے میں بتا دوں کہ یہ تھا کہ انسولیشن آف پولیس فرام
इंटरफेरेंस यानी पुलिस को मुदाखलत से पाक करना था। एक इसका था कि ग्रेटर पुलिस अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये भी बड़ा अहम पॉइंट था, और बेटर लाइजन बिटवीन पुलिस एंड सिटीजन्स, ये भी था, और पब्लिक अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। ये देखिए कि कितने अहम किस्म के नुकात थे जो नहीं आ सके। और मैं इसका जो लोअर कोर्ट से ऊपर इस प्रोग्राम का देखिए, जुल्फिकार अली साथ में एक बार फिर हम चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जहां पर मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो कोई मुतबादिल कैंडिडेट तलाश कर लिया, कंसेंसस हो गया कि अगर प्राइम मिनिस्टर को सजा होती है तो कोई मुतबादिल कैंडिडेट आपने तैयार कर लिया? आराम करेगा, लेकिन अगर ऐसा मौका आता है तो फिर मैंने ये तजवीज़ किया कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना पीपल्स पार्टी से नहीं, तो आप सर खुद तैयार हैं एक दफा फिर प्राइम पार्टी में शामिल नहीं है। चौधरी साहब, आप पहले जनरल मुशर्रफ को भी मशवरा देते रहे, आप वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी को क्या मशवरा दिया? अच्छा मशवरा दिया, बुरा नहीं दिया, अच्छा मशवरा दिया, उनको भी अच्छा दिया था। तो जो साहब क्या खत लिखने का मशवरा दे दिया आपने? खत लिखने का मशवरा दे दिया आपने? खत लिखना एक अलग चीज़ है, लेकिन अमल किया जाएगा जो जरूरी है। अच्छा, सजा की माफी पे भी गौर हो रहा है चौधरी साहब? चौधरी साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट सजा देती है क्या प्रेसिडेंट उसे माफ कर सकते हैं? सजा पहले 5 साल वो काट के आए हैं, कोई ऐसी नई बात नहीं होगी। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि सजा काट लेंगे वो? काट लेंगे इंशाल्लाह। सर, आपके ख्याल में खत लिख देना चाहिए? खत की बात यार ये अलग चीज़ है, बाकी सजा की बात अलग चीज़ है। तो फैसला कबूल करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट को जो भी होगा? जाहिर है। अगले वज़ीर आज़म आप होंगे या आपकी पार्टी से होगा? पीपल्स पार्टी से। आपका नाम कंसीडर किया जाए? पीपल्स पार्टी से होगा यार, मैं तो सेंट्रल हूँ, मैं तो रिवॉल्व। थैंक यू सर, थैंक यू। चौधरी शुजात कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी को उन्होंने मशवरा दिया है कि अगला वज़ीर आज़म अगर सजा होती है वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को तो पीपल्स पार्टी से होगा। सलमान गनी साहब, अपोजिशन क्या सोच रही है? क्या कोई मशवरा दिया है उन्होंने वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को इस सारे मामले में? शायद एक बात तो भी चौधरी शुजात साहब जो कह रहे थे, उन्होंने एक फैसला तो कर लिया है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सजा होती है और या वो मुस्ताफ़ी होते हैं तो पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा, जिसके लिए सिंध से खुर्शीद शाह और पंजाब से मखदूम शहाबुद्दीन और समीना खालिद घुर्की के नाम जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। जहाँ तक आपने अपोजिशन की बात की, अपोजिशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्टांस बड़ा वाज़ेह है कि वो अपना वज़न अदलिया के साथ डाल रहे हैं। देखिए, बात मेरा ख्याल अपोजिशन या हुकूमत की नहीं है, एक असूल की है, और वो असूल ये है कि ये वही पार्टीज़ हैं जिन्होंने अदलिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद में हिस्सा लिया था, बल्कि पीपल्स पार्टी का क्रेडिट इसमें ज़्यादा है कि पीपल्स पार्टी ने तो जैसे कि एक्टिविटीज चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद, वज़ीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन की खालक और महफ़िज़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी जमहूरी वज़ीर आज़म जो इत्तेहादी जमातों के वज़ीर आज़म भी हैं, जो पार्लियामेंट के यूनानिमसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान की अवामी जमहूरी तारीख में सबसे ज़्यादा जमहूरी तौर पे काम करने वाला वज़ीर आज़म जिसका ये एजाज़ हो और जिसने खुद आइन की पासदारी का हलफ उठाया हो, वो आइन की डिफाइंड बाउंड्रीज से बाहर जाके कैसे खेल सकते हैं? हमें पहले भी अदालत ने बुलाया, हम हाजिर हुए क्योंकि हम आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाने आए हैं। आज फिर बुलाया है, हम फिर हाजिर हुए हैं, और अदालतों में आना, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना हमारी आइनी जिम्मेदारियों में शामिल है। डॉक्टर साहब, देखिए, खत उनकी ज़ाती ख्वाहिशात को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। खत के जो मुहरकात और उससे रिलेटेड जो आइनी इंटरप्रिटेशंस हैं, आइन के अंदर जो एक आपका सेट फॉर्मेट है, उसके तहत जो है वो उन्होंने स्टांस लिया हुआ है। लेट द कोर्ट डिसाइड कि वो उनके इस स्टांस को किस हद तक कुर्बानी के लिए तैयार हैं। कुर्बानी के लिए वज़ीर आज़म ने कल अपनी स्पीच में कहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से बनी है, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, मुल्क में जमहूरियत के लिए, जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियाँ देती आई है। हमारे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है, और ये कुर्बानियों का हमारा सफर नस्ल दर नस्ल चल रहा है। भुट्टो साहब का एक अदालती कत्ल हुआ था, तारीख में उसको कत्ल लिखा गया, अदालती कत्ल लिखा गया। हमने वो फैसला जब तारीख पे लिखा छोड़ा
تو تاریخ کے مورخین نے انہیں عدالتی قتل قرار دیا. عوام کی عدالت میں وہ سرخرو ہوئے. آج بھی ہم عوام کی عدالت پہ بھی دیکھیں, آئین اور قانون کی ڈیفائنڈ باؤنڈری سے باہر جا کے ہم نہیں کھیل سکتے. انہی باؤنڈریز کے اندر جو ہے اب رہ کے پاکستان پیپلز پارٹی کھیلے گی. نیوٹرل امپائرنگ پہ ہم یقین رکھتے ہیں. نیوٹرل امپائرنگ پہ یقین رکھتی ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان. غنی صاحب, پی پی ہی آئین کی خالق اور محافظ ہے, وہ آئین کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ کریڈٹ تو بھٹو صاحب سے کوئی نہیں چھین سکتا کہ اس آئین کے خالق وہ ہیں. اور وہ جیسے بات کر رہی تھی کہ جی ہم عدالتی فیصلے تسلیم کرتے ہیں, دیکھیں بات عدالتی فیصلے تسلیم کرنے کی نہیں ہے, عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد کی ہے. کہ پرائم منسٹر صاحب خود قومی اسمبلی میں یقین دہانی کروا چکے تھے کہ ہم اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد کریں گے. اب تو ان سے یہی پوچھا جانا ہے کہ وہ کس حد تک عمل درآمد کر سکے. بات ہو رہی تھی اپوزیشن کی. دیکھیں بات یہ کہ خود نواز شریف صاحب بھی بطور پرائم منسٹر اسی کورٹ میں گئے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اسلامی تاریخ بھی صبر کی گواہ ہے کہ خلفائے راشدین بھی کورٹس کے سامنے جاتے تھے. اور آج کا 21ویں صدی کے پاکستان کو, جو ایک مہذب معاشرہ, جمہوری معاشرے کی جب آپ بات کرتے ہیں, تو پھر عدالت عظمیٰ کو میں ایک بات بطور سیاسی رپورٹر کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ عدلیہ کی جو اس ملک کے حالات ہیں, جو رجحانات ہیں اور جو واقعات ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ بات بڑے واضح انداز میں کہنے لگا ہوں کہ آنے والے وقت میں عدلیہ کی اس آزادی کا سارا فائدہ پیپلز پارٹی کو حاصل ہوگا. اور نون لیگ نے جہاں تک آپ نے موقف کی بات کی تھی, وہ اپنا وزن ان کے ساتھ ڈالتے رہے ہیں. اب نواز شریف صاحب کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ جو رخ ہے, چونکہ ایشوز کے حوالے سے ان کی کارکردگی بھی کوئی بہت زیادہ تسلی بخش نہیں, لہٰذا وہ اپنا سیاسی سٹانس بہتر بنانے کے لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس پہ سیاسی دباؤ بڑھائیں گے. اور لانگ مارچ کا آپشن بھی اس حوالے سے زیر غور ہے کہ اگر حکومت خط نہیں لکھتی, تو وہ کچھ سلمان صاحب مسلم لیگ نون تو لانگ مارچ کی اسپیشلسٹ بن گئی ہے. وہ تو شہباز شریف صاحب تو ہر بات پہ لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں. اب تک کی پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی اور پلاننگ سے یہ لگ رہا ہے کہ سزا قابل قبول ہوگی, خط لکھنا انہیں قبول نہیں. دیکھیں, دو باتیں جو اسٹریٹجی کے حوالے سے ہیں نا, جو ہمیں سورسز بتا رہے ہیں. اگرچہ چودھری شجاعت صاحب نے یہ تجویز دی ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھوتے ہیں تو اگلا پرائم منسٹر پیپلز پارٹی سے ہی ہونا چاہیے. لیکن جو میٹنگ میں بات ہوئی ہے, یہ آپشن بالکل کھلی ہے کہ اسفندیار ولی یا پرویز الہی, ان میں سے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی کو وزارت عظمیٰ کے لیے لے آئے. اس آپشن پر بھی پیپلز پارٹی غور کر رہی ہے. انہوں نے اس آپشن کو بند نہیں کی. ایک بات جو ہے نا کہ خالصتاً یہ جو معاملہ ہے اس کو قانونی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں تھوڑا سا ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی اس میں ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ سے یہ رہا سیاست میں, جب سے بھٹو صاحب ہینگ ہوئے یا ان کی گورنمنٹ کو ریموو کیا گیا, کہ فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ہٹایا, لیکن ان کا جو ان کو پھانسی جو دی گئی وہ عدلیہ کے ذریعے دی گئی. تو اس وقت بھی دیکھ لیں کون سی فورسز ان کے ساتھ تھیں. تو ایک جو پیپلز پارٹی کا پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی ان پر جو وار کیا جا رہا ہے وہ تھرو عدلیہ کیا جا رہا ہے. اور کون سی فورسز ان کے ساتھ کھڑی ہیں, وہی فورسز جو 80s میں بھی عدلیہ کے ساتھ تھیں یا فوج کے ساتھ تھیں جب بھٹو صاحب کو ایگزیکیوٹ کیا گیا اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو مارا گیا. آج بھی وہ تمام فورسز اکٹھی ہیں. گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ڈیلیور نہیں کر سکی, ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, لیکن یہ معاملہ دوسرا ہے. سپریم کورٹ کے باہر میں جانا ہے باہر, وہاں پر وفاقی وزیر خورشید شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہے اور کوئی نہیں. بڑی سمپل بات ہے. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب ابھی تک کیونکہ پارلیمنٹ کا متفقہ وزیر اعظم ہے, کانسٹیٹیوشنل وزیر اعظم ہے, اس لیے نہ ابھی کسی کے لیے سوچا ہے نہ سوچنے کی کوئی ضرورت ہے. یہ تو فیصلہ پارٹی کرتی ہے اور وہ کرے گی بعد میں جب بھی جو کچھ ہوتا ہے. ہم آئین اور قانون سے بالا تر نہیں ہے. اس ملک میں سب سے بڑا ڈاکیومنٹ ہمارے لیے 73 کا آئین ہے. اس آئین سے باہر نکل کے ہم کبھی نہیں کھیلیں گے. وزراء خط لکھنے کے معاملے پر کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں دے پا رہے. میں دینا چاہتا ہوں, بالکل سمیع صاحب نے یہ صحیح کہا کہ پیپلز پارٹی پر حملہ عدلیہ کے ذریعے کیا گیا, لیکن پیپلز پارٹی کو ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ پیپلز پارٹی کو جب استعمال کیا گیا عوام پر حملے کے لیے, قیمتوں کے ذریعے, ویسٹ کی پالیسیز کے ذریعے, تو وہ ان کا ایسا بن گئی. آج یہ کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آج یہ کیوں خوفزدہ ہیں یا یہ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کہتا ہے کہ بڑھا دو, یہ اڑا دو, ان کو چھری پھیر دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے وہ ان کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ کچھ بھی کر لیں,
اسٹیبلشمنٹ کبھی ان کو اندر نہیں آنے دے گی، اور اگر یہ اندر آئیں گے بھی تو وہ ان کو گرجنگلی ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ یہ 1970 میں پہلی دفعہ یہ عوام کے زور سے آئے تھے۔ بات یہ ہے جب آپ اپنی کانسٹیچوئنسی کو، آپ کی جہاں سے آپ طاقت کرتے ہیں اس کو آپ برباد کر دیتے ہیں، اور پھر ہمیں آپ کہتے ہیں جی جب کوئی جج صاحب سنو کہتے ہیں فلاں ہمیں یہ کہتے ہیں، یہ ایشو ہے، یہ کیا اب دیکھیں میں بات کرتا ہوں، یہ کون سا کمپرومائز ہے جو اس پارٹی نے اس ملک کے عوام کے خلاف نہیں کیا، معاشی محاذ پہ، سیاسی محاذ پہ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی پرویز الہی صاحب کو وہ بنائیں گے جن کو بے نظیر کہہ رہی ہیں، جن کی پارٹی کو کہ یہ ہمارے قتل میں ملوث تھے، میں نہیں کہہ رہا، بے نظیر کہہ رہی ہیں یہ، ان کو بھی پرائم سو دے آر ریڈی ٹو گو ٹو اینی ایکسٹینٹ، کوئی مائلج دینے کے لیے۔ یہ ان کا مرثیہ، یہی ان کا عذاب ہے، بڑا ان کا جوش ہے قاضی صاحب کا۔ مجھے یہ بات بتا دیں کہ خود محترمہ بے نظیر بھٹو نے غلام اسحاق خان کو صدر ایکسیپٹ کیا، جنہوں نے وزیر اعظم جو ذوالفقار علی بھٹو کا جو تھا وارنٹ، ڈیتھ وارنٹ، اس پر دستخط کیے۔ آپ نے ملک کو چلانا ہے، آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، یہ بات صحیح ہے ان کی کہ عوام کی توقعات پر پوری نہیں اتری پاکستان پیپلز پارٹی، بھائی نہیں اتری تو اس کا فیصلہ عوام کریں گے نا۔ آپ کورٹس کے ذریعے پھر انہیں ڈسکوالیفائی کر کے گھر بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، آپ نے کورٹس کے ذریعے گورنمنٹ کو پیرالائسس کیا ہوا ہے پچھلے 4 سال سے، گھر بھیجنے کی بات کیا کر رہے ہیں، کارکردگی کی ہو رہی ہے، فیصلوں پر عمل کرنے کی بات ہو کوئی رہی ہے، فریب زندگی ہے، ساروں کی زندگی، یعنی یہ جو سوئس مقدمات ہیں ان پر جسٹس قیوم صاحب اپنی ججی دھو بیٹھے۔ قاضی صاحب کی ایک بات تو صاحب اگر اجازت دیں ذرا بات ختم کرنے کی، پوری قوم نے ٹیپ سنی جس میں جسٹس قیوم اور سیف الرحمان، جن کو احتساب الرحمان کہا گیا تھا، وہ گفتگو جس میں سیف الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نواز شریف صاحب بار بار کہہ رہے ہیں سزا سناؤ بے نظیر کو، خالد انور صاحب جو اس وقت کے وزیر قانون تھے، یعنی وہ جو سارے لوگ، یعنی سپریم کورٹ نے بری کیا، وہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا معطل کیا، جج نے رخصت لی۔ کہ قاضی صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیں سیاسی اور منتخب حکومتیں اپنی طاقت جو ہے عوام سے حاصل کرتی ہیں، اور دنیا کے جمہوری معاشروں میں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہیں، وہ عوام کی ریلیف کی بات کرتی ہیں، وہ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ لوگوں کو کہاں سے ریلیف فراہم کیا جائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ان 4 سالوں میں جو ہماری منتخب حکومتیں ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو کہیں سے ریلیف تو نہیں مل رہی، کہاں پر کٹ لگایا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی آگ میں جل رہا ہے، کوئی جواب سمیع صاحب سے 100% اتفاق کرتا ہوں، ریاست نے ہمیشہ اس کو کارنر کیا ہے، مگر سمیع صاحب شاید میری اس ایک بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ جب عوام کے خلاف اسی اسٹیبلشمنٹ سے آپ ہاتھ ملا لیتے ہیں، اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا کہ عوام نے آپ کو مینڈیٹ کیا دیا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں بھٹو کا غلط جوڈیشل مرڈر ہوا، بے نظیر کے ساتھ۔ اچھا میرا ایک سوال، اگر بھٹو کے پروگرام پہ تو چلے، بھٹو کا پروگرام کیا تھا، تو عوام کا اس پر کیا اثر پڑے گا، نئے انتخابات پر کیا اثر پڑے گا؟ بڑا مائلج ہوگا۔ میں آپ جو شہادت کی بات کر رہی ہیں، یہ شہادت کی راہ نہیں، یہ ہلاکت کی راہ ہے، اور یہ 21ویں صدی ہے، اور اس میں لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ایک شخص جو توہین عدالت کا ملزم ہے، تو آپ کا مطلب وزیر اعظم کا سیاسی شہید بننے کا خواب پورا نہیں ہوگا؟ سیاسی شہید بات یہ کہ سیاسی شہادت والی بات نہیں ہے، یہ ہلاکت کی راہ ہے، اور پیپلز پارٹی پاکستان کی بڑی جماعت ہے، پیپلز پارٹی زندہ جماعت ہے، انہیں بیٹھ کے فیصلے کرنے چاہیے پاکستان کے۔ دیکھیں میں اس کی بات کروں، پیپلز پارٹی اس ملک کے عوام کی پارٹی، آج بھی عوام اس میں موجود ہیں، اس کی لیڈرشپ پہ قبضہ ان لوگوں کا ہے جن کا عوام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں وزیر اعظم کو انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، ذوالفقار بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ جس پروگرام کی وہ بات کر رہے تھے، عوام کو انصاف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ذوالفقار؟ جی شازیہ، بڑا اہم کوسچن ہے۔ دیکھیں کہ جو اعلیٰ طبقات ہیں یا جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے لیے انصاف تک پہنچنا یا رسائی کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ فیسز بھی دے سکتے ہیں، وہ کورٹ تک جا بھی سکتے ہیں، بڑے سے بڑا وکیل بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ انصاف جو پشین کی کسی سول کورٹ میں یا بدین کی کسی سول کورٹ میں یا پنجاب کے کسی راجن پور کی کسی سول کورٹ میں یا صوبہ خیبر پختونخوا کی کسی سول کورٹ میں جو ہے، جو لوگ اپنے کندھوں پہ دکھوں کی گٹھلی اٹھائے پھر رہے ہیں، ان کو انصاف کس نے دینا ہے؟ دیکھیں وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، 22 ارب روپیہ سال کا جو ہے وہ 18 سے 22 ارب روپیہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم پہ لگ رہا ہے۔ صرف سپریم کورٹ کا تو بجٹ جو ہے 98 کروڑ ہے، لیکن نیچے جو عدالتیں ہیں ان کا بہت بڑا چنک وہ لے رہی ہیں۔ جن سول جج صاحب کی تنخواہ آج سے 10 سال پہلے 20-25 ہزار روپے تھی، اب وہ 1,20,25 ہزار روپے ہے۔ تو اس پروگرام کے تحت کمپیوٹرائزیشن ہوئی ہے ریکارڈ کی، کیسز کی، گاڑیاں آئی ہیں، دفتروں کی آرائش ہوئی ہے، قالین بچھے ہیں کورٹوں میں، ان کے باہر جو بینچ تھے وہ کرسیوں میں بدلے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کو انصاف نہیں ملا۔ میں آپ کو ایک فگر بڑا امپورٹنٹ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چوہدری صاحب پچھلے سال جب وہ کراچی بار سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پینڈنگ کیسز کی جو کورٹس میں ہے وہ تعداد 25 لاکھ ہے،
لیکن میں آپ کو 15 جنوری تک کا موجودہ جو 15 جنوری جو پچھلے مہینے کا ہے اس کا فگر کوٹ کر رہا ہوں. صرف پنجاب میں 22 لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں. تو مجھے بتائیے کہ یہ لوگ جو بیچارے کچہریوں میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں, ان کو انصاف کس نے دینا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, انصاف کے لیے بلکہ آپ دیکھیں لوئر جوڈیشری میں سب سے زیادہ کرپشن ہے, اور خود آپ دیکھیں کہ عدلیہ کے ذمہ داران بھی تسلیم کرتے ہیں, حکومتی ذمہ داران بھی کہتے ہیں کہ اس عدلیہ کی آزادی کے ابھی تک سارے ثمرات اوپر گئے لیکن نیچے تک نہیں آئے. شازیہ یہ ساری کورٹس پہ چلے گی بات, آج سارا دن ہوتی رہے گی, لیکن میں جو ینگ ڈاکٹرز کا ایک معاملہ ہے لاہور میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس پر سٹرائک کا فیصلہ کیا ہے, اور وہ ایک بالکل ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ اس وقت تک بحال نہیں کیے جا سکتے جب تک سپریم کورٹ ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتی. غنی صاحب آپ کی ڈاکٹر سے بات بھی ہوئی, آپ بتائیے کہ کیا معاملہ کیا ہے یہ؟ ایکچوئل میری ڈاکٹر سے جو ان کے مطالبات سامنے آئے ان کے 3 مطالبات ہیں. انہوں نے نمبر 1 ان کا مطالبہ ہے کہ وزیر صحت اگر پنجاب میں ہے وہ مستعفی ہو اور وہ اس ساری تحقیقاتی عمل میں شامل ہو, اور دوسرا جو PIC اسکینڈل میں جو لوگ معطل ہوئے ہیں انہیں آپ بحال کریں, چونکہ سپریم کورٹ بھی اس کا نوٹس لے چکی ہے اور سپریم کورٹ کی فائنڈنگز کے بعد اقدامات ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ جب کمیٹیز بن جاتی ہیں, جب کمیشن بن جاتے ہیں, اس کی فائنڈنگز آنے سے پہلے ہی وہ معاملہ جو ہے وہ دب جاتا ہے. اور ابھی تک آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں PIC وہ ناقص ادویات کی وجہ سے, وہاں تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, لیکن ایک نیا کرائسس. اور آج میں شازیہ بتا دوں کہ آج لاہور میں ٹریفک کا پھر نظم و نسق بگڑ کے رہ جائے گا. لوگ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں, لیکن حکومت اس ضمن میں نہ مذاکرات کر رہی ہے نہ کوئی بات کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی احتجاج کرنا ہے تو کریں. ایک فکرہ وہ جو ہمارے انتہائی محترم چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے لیے بھی اور پرائم منسٹر صاحب کے لیے بھی. چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس ملک کے 85% لوگ ایک جونیئر وکیل بھی ہائر نہیں کر سکتے کسی سب تحصیل کا, ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے. اور جناب پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ آپ کے مقدمے کا کیا فیصلہ یا کیا نہیں ہوگا. یہاں کروڑوں لوگ بھوکے سوتے ہیں اور آپ ذمہ دار ہیں اس کے. اٹ از your responsibility to take care of this issue according to the constitution of Pakistan. بس اتنی سی بات میں اتنی سی بات کروں گا. یہ سارا معاملہ چل رہا ہے کہ سیاستدانوں کو یہ چاہیے کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ سیاسی میدان میں حل کریں. عدالتوں کو اگر آپ اس میں ڈریگن کریں گے تو آپ عدلیہ کا جو ادارہ ہے جس پر لوگوں کو بڑی امید اور توقع تھی اس کو بھی آپ ٹارنش کریں گے. اور عدلیہ سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ سیاسی معاملات سیاستدانوں کو حل کرنے دیں, ٹول نہ بنے. پہلے بھی وہ ٹول بنے اور ایک ملک کی بڑی سیاسی جماعت کو برباد کیا, اور اب بھی وہی صورتحال ہو رہی ہے. ماشاءاللہ سے بڑا تجربہ ہے. آپ ملک کی اچھی سیاست کے لیے, لوگوں کے مفاد کے لیے, عدلیہ کے احترام کے لیے وزیراعظم کو کوئی مشورہ دینا چاہیں آج؟ دیکھیں میرے خیال ہے وزیراعظم صاحب خود اپنی جو یقین دہانی انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر کروائی ہے اس پہ عمل درآمد کر کے ہی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں وہ سرخرو ہو سکتے ہیں. یوسف رضا گیلانی کا ایک کریڈٹ ہے, یوسف رضا گیلانی سیاسی جدوجہد کا حصہ رہے ہیں, اور انہوں نے جب یہ بات کہی تھی کہ ہم خط لکھیں گے تو انہیں خط ضرور لکھنا چاہیے. میں گیلانی صاحب کو تو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا. پاکستان کے عوام سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے آنے والے انتخابات میں اپنے ان لوگوں کو نمائندے منتخب کیجیے گا جو ان کے مسائل حل کر سکیں. کرپٹ اور بددیانت نہیں ہے. میں بس اس ملک کے عوام کے لیے دعا گو ہوں, دعا ہی کر سکتا ہوں ان کے لیے. صحیح, بہت شکریہ. آپ سب کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. وزیراعظم یوسف رضا گیلانی تقریباً 9:30 بجے سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے. دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آج اس کیس کا کیا فیصلہ کرتی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اجازت دیجیے, فیڈ بیک دیجیے خبر@duniatv.tv پر. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.